ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ میں بیمار تھی تو بہت دن میں نے ویڈیوز نہیں لگائی، تو بہت سے میسیجز آئے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے، لیکن پرسوں میں نے ایک ویڈیو جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے، آپ جا کے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ وہ بچوں کے ایگزامز کے حوالے سے ہے، تو وہ بچوں کے لیے بہت اچھی ویڈیو ہے اور ماؤں کے لیے بھی اچھی ہے، کیونکہ مائیں زیادہ ٹینشن لیتی ہے بچوں کے ایگزامز کا۔ اور آج کا جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت آسان، بہت مجرب ترین عمل ہے، جو کہ ہر روز ہمیں چاہیے کہ اس کا کوئی ٹائم مختص نہ کریں کہ 21 دن پڑھنا ہے، 11 دن پڑھنا ہے، 41 دن پڑھنا ہے۔ اس کو ہمیں اپنے ڈیلی کے روٹین میں شامل کرنا ہے۔ ویسے بھی ہم عورتیں زیادہ تر مرد نہیں جاتے مسجدوں میں، لیکن ہم عورتیں اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد اگر یہ 3 صورتیں جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں، تو اگر یہ تینوں صورتیں ہم پڑھ لیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے دن کے سارے معاملات، 24 گھنٹوں میں جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو اگر مشکل ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سکون کی زندگی شروع ہو جاتی ہیں، آرام کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہمیں عورتوں کا دماغی وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، لیول کم ہو جاتا ہے بچوں کے بعد، تو اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں بہت جلدی چلے جاتے ہیں، بہت جلدی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب عورتوں کے بچے ہوتے ہیں تب بھی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ابھی میں سوچ رہی ہوں، تو میرے اپنے وقت میں بھی مجھے یہ چیز ریئلائز نہیں ہو رہی تھی کہ میں ڈپریشن میں ہوں۔ پتہ نہیں اس سے ہم کیسے نکل آ چکے ہیں، لیکن جو ابھی کا جنریشن ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر بچہ ہوتا ہے تب بھی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو نیند پوری نہیں ہوتی، بچے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بچے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے بچے کو۔ ایک مجھے یہ تھا کہ بچے کو سانس آ رہی ہے، اس کے منہ پہ کمبل نہ پڑ جائے، اچھا یہ ایک ہوتا تھا، اس کو بھوک لگے گی، مجھے پتہ کیسے چلے گا، وہ روئے گا نا، لیکن مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں مجھے پتہ کیسے چلے گا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ پتہ کیسے، یہ ماؤں کے لیے یہ بہت مشکل دور ہوتا تھا نا۔ ابھی کی جنریشن کے لیے اچھا ہی، ان کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو ان کے جو ساس سسر ہے یا ماں باپ ہے وہ اس کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے وقت میں یہ چیز نہیں تھی۔ خیر یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی میں نے آپ کو۔ اگر ہسبینڈ کا کام نہیں ہے تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، بھائی کا کام نہیں ہے، باپ کا کام نہیں ہے تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ جو مائکا ہے اس میں تھوڑی سی ناچاکی ہو جاتی ہے بھائیوں میں یا بہنوں میں، تو اس میں ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ ہر چیز میں ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو میں نے آپ کو سامنے سورہ یاسین، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کا دیا ہوا ہے، تو یہ ڈیلی کے روٹین میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ یہ تینوں ایک ساتھ پڑھ لیجئے۔ پہلے 3 مرتبہ سورہ یاسین، پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اگر یہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی تعداد بڑھا سکتے ہو تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن میں 3 مرتبہ ریکمینڈ اس لیے کروں گی کیونکہ میرا اپنا خود کا آزمایا ہوا ہے۔
تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے ڈیلی کے جو سارے کام ہیں، آج پتہ نہیں کام والی آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ آپ کے ذہن میں یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، چاہے ایک کھانا بنانا ہے، یہ اچھا بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہمارے ذہن پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہونا ہوگا تو ہو جائے گا۔ خیر، یہ تو میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں نا، کبھی کبھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے ہائے میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب یہ میرا کام ہونے والا ہے، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم شروعات اس چیز سے کریں کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، تو آپ اپنی زندگی میں یہ ایک چیز نوٹ کرو گے کہ آپ کے دن بھر کے سارے جو کام ہیں، آپ سوچتے ہو یہ کام ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا، وہ ہو جائے گا۔ 3-4 دن آپ کا یہی روٹین رہے گا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ نہیں، میرے سارے کام آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی بدولت ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے کے لیے یہ ہے، اور اگر اس میں بڑے مسائل ہوں تو پھر تو بہت زیادہ آپ سوچو گے کہ بڑے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ بڑے مسائل ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میاں بیوی میں نازا کی ہے، اس کے لیے بھی یہ مجرب ترین ہے۔ یہ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اس کے لیے یہ مجرب ترین ہے۔ آپ سوچو گے کہ یہ کیسا میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں کہ مسلسل جو میرے کام بند تھے وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ہاں ٹائم لگتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی اس پہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن فجر کی نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ جو بچوں کی مائیں ہیں، کیونکہ بچوں نے تو دیر سے جانا ہوتا ہے، 7 بجے جاتے ہیں، 8 بجے جاتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا ناشتہ بنانا ہوتا ہے، تو فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ کے ہم نے 3 مرتبہ سورہ یاسین، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آسانی میں آپ کے لیے یہ کر دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس فجر کے نماز کے فوراً بعد آپ کام پہ لگ جاتے ہو اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے یہ آسانی کر دیتی ہوں کہ آپ سورہ یاسین اپنے موبائل میں لگا کر اپنے سامنے رکھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اور سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص تو یہ ہر انسان کو آتی ہے۔ جیسے ہمارے بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو سکھاتے ہیں نا، تو یہ تو ہم ہر انسان کو آتے ہیں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، تو وہ ہمیں اپنی زبانی پڑھنی ہے۔ اور سورہ یاسین کیونکہ لمبی ہے، سب کو یاد نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ موبائل میں لگا کے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اور اس کو سنتے رہیں، اس کو فیل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ ہی دن میں شروع ہو جائیں گے۔ اور ہاں، اس کو اپنا معمول ضرور بنائیے گا، اس سے یہ آپ کا ذکر بھی ہوگا، اس سے آپ کے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ آپ اگر اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کے اور قریب بھی ہو جاتے ہو، تو اس کو اپنا معمول اس لیے بنائیے گا۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں۔ میرے لیے پلیز خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ میرے بچوں کو کامیاب کرے، آمین۔ والسلام۔